عید ان انسانوں کے خیالات، ان انسانوں کی یاد لے کر بھی آتی ہے جن انسانوں سے ہم کبھی نہیں مل سکتے، جن انسانوں سے ملنے کا کوئی آسرا نہیں ہے ہمارے پاس۔ مگر افسوس، آج ہم جو زندہ انسان ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم نے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ناانصافیاں، دھوکے بازیاں، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں، ناانصافیاں، حق تلفیاں، بلا وجہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان تمام غیر ضروری فضول کاموں کو چھوڑ دیں اور صحیح راستے پر سفر کرنا شروع کر دیں؟ کبھی سوچا ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے، پکے عزم کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے تھے، جو ہم نے کی ہیں، ہم ان کو دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتے؟ مگر افسوس، ہم نہیں سوچتے، ہم نہیں خیال کرتے۔ ہم بس ظلم و جبر کا بازار گرم کیے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جھوٹ، گالی گلوچ، چگلی، یہ ہمارے کام ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ تو پھر کیوں نہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اتنی لمبی زندگی نہیں ہے جتنی زیادہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ نہ کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، موت بے اعتبار سی ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ مجھے دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کر چلتا ہوں۔ ہمیں اپنی موت کے متعلق کوئی پتہ نہیں، کب موت کے گھیرے میں ہم نے آ جانا ہے۔ ہمارے سانس رک جانے ہیں، نہ جانے کس سفر پر، کس قدم پر ہمارے یہ قدم رک جانے ہیں، ہمارے یہ سانس ہمیشہ کے لیے رک جانے ہیں، ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ اور جن سہاروں کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا، ہمارے ابو، ہمارے والد یہ ہیں، انسپیکٹر ہیں، ایس ایچ او ہیں، ہمارے بھائی ٹیچر ہیں، وابڈا میں ملازم ہیں، یہ وہ، ہم ان سہاروں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ یقین جانو، یہ سہارے کوئی کام نہیں آنے والے، یہ دنیا کی حد تک ہیں، ایک مختصر۔ کیا اگر آپ کے مقدر میں چوٹ ہے تو یہ سہارے آپ کو چوٹ سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے اللہ سے دعا کرو، اپنے اللہ سے مانگو، نماز، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رحم دلی، اخلاق، غریبوں کے کام آنا، ان کاموں کو اپنانا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آج ہم زندہ ہیں، جس طرح کے ہم سے پہلے ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، یا آج ہمارا چرچا ہے، ہمارا نام ہے، ہمیں لوگ جانتے ہیں، تو کل ہمیں لوگ بھول جائیں گے، کل ہمارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کیا وہ جانتے تھے؟ اسی طرح جیسے وہ فوت ہو چکے ہیں، آج کبھی کبھار کسی وقت باتوں میں ان کا نام نہ آ جائے، ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے، ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے، اتنے ہم مصروف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جب مر جانا ہے، آج ہم زندہ ہیں نا، ہم نے جب مر جانا ہے تو ایک وقت گزرنے کے بعد ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے، انہی طرح لوگ ہمیں یاد کریں گے جتنا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اصول کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ ہمیں ناانصافی، حق تلفی، دھوکے بازی، چگلی، دغا بازی، ان تمام کاموں سے بچنا ہوگا، اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ جب ہم ان تمام فضول کام ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔
ہمیں اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوگا۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی، اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔